آیت نمبر 33 سورہ حامیم سجدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ پچھلی آیات میں ذکر آیا تھا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان پر ڈٹ جائیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام چلایا جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ آج کی آیت میں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہو تو پھر دعوت والا کام کرو۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہو تو دعوت اللہ والا کام کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس بات کی طرف دعوت دو کہ توجہات کا مرکز دنیا کی کسی چیز کو مت بناؤ۔ توجہ کا مرکز اگر بنانے کے لائق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور اپنی امیدوں کا محور صرف اللہ کی ذات کو بناؤ، اپنے ارمان صرف اپنے اللہ سے جوڑو، اپنا اعتماد صرف اپنے اللہ سے جوڑو، کسی چیز کو اپنا معتمد نہ بناؤ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور ساتھ میں وعمل صالحا، خود بھی اچھے کام کرے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تو اچھی باتوں کی طرف بلا رہا ہے اور اپنی زندگی بے دینی والی، نہیں، خود بھی عمل صالح کر رہا ہو۔ تیسری چیز وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ بے شک میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ تکبر نہ کرے، کہے میں بھی عام مسلمان ہوں، نبی والا کام ضرور کر رہا ہوں لیکن نبی نہیں ہوں کہ میرا مقام اتنا اونچا بن گیا۔ وہ تو انبیاء کا مقام ہی اونچا ہے، لیکن اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھے۔ تو اس لیے یاد رکھیے دعوت والا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، بے حد محبوب ہے، کیونکہ یاد رکھیے محنت سے بندہ نبی نہیں بن سکتا، محنت سے بندہ نبی نہیں بن سکتا، محنت سے بندہ ولی بن سکتا ہے۔ ایسے ہی تو کہتے ہیں نبوت اللہ کی خاص مہربانی ہے، تو ایسے ہی نبی کا کام بھی اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ تو اس لیے کوئی اپنے زور بازو پہ نبیوں والا کام نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق ہے جس سے اللہ کام لے لے، لیکن بندے کو یہ طلب و جستجو ہونی چاہیے۔ حدیث شریف آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا کہ جب لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اور بڑے رو رو کے دعائیں مانگیں گے پر اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے گناہ ہوگا اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوتا ہے۔ آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ گناہ کو دیکھ کر دل میں شرمندگی ہو کہ یا اللہ یہ دور بھی آنا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ہم دیکھیں ہم عام گانے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم مارکیٹ میں آتے جاتے ہیں نماز کے لیے، لیکن ایک مسلمان کے دل میں رتی برابر درد نہیں ہوتا کہ راستے میں گانا کیوں لگا ہوا۔ کچھ نہ کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ تڑپ تو سکتے ہیں نا، تو تڑپنے سے بھی ہم گئے، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے گناہ کو جہاں دیکھو دل میں ملال محسوس کرو، افسوس کہ یا اللہ اتنا گر گئے کہ گناہ ہو رہا ہے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، عمل صالح کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کسی نے برائی کی ہے تو اس کا دفیع اس بات سے کیجئے جو بہت اچھی ہو، یعنی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر کیا ہوگا، ناگہاں وہ شخص جو آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ آپ کا مخلص دوست ہے، جس کا دل مرا ہوا نہ ہو، قلب سلیم ہو، اس کے ساتھ بندہ اچھائی کرے تو وہ اس کی دید بھی رکھتا ہے، لحاظ بھی کرتا ہے۔ ہاں دل ہی مر گیا ہو، قساوت کی انتہا ہو تو پھر انسان پرواہ نہیں کرتا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اور یہ بات نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات نہیں دی جاتی، یعنی یہ نعمت، یہ صفت نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا، بڑے بخت والا۔ وما یاد رکھیے جب بندہ دین کا کام کرتا ہے نا تو اس میں دوسرا ایسی بات کرتا ہے کہ دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کچھ بھی ہو تم نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، تم اپنے رویے کو بہتر سے بہتر بناتے رہو۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، جو بھی ان کو اللہ ان کے انجام تک پہنچائے، لیکن آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص
قتل کرنے کے لیے آیا مکے سے مدینہ منورہ میں، اور تلوار لے کر آیا، ساتھ تلوار لے کر آیا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں۔ صحابہ کہتے ہیں آیا مکے کا کافر تھا، عمر ابن وہب نام تھا، کہ یہ کس لیے آیا؟ کہنے لگا جی میں ایک کام سے آیا ہوں، بدر کے بعد کی بات ہے، بدر میں اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا، تو کہنے لگا میں اپنے بچے کے فدیے کے بارے میں آیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا تم فدیے کے لیے آئے ہو؟ جی فدیے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہ جی تلوار تو ویسے ہی آپ سیفٹی کے لیے تو رکھنی ہوتی نا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ حتیم میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تم نے اور صفوان نے جو آپس میں میٹنگ کی تھی وہ کیا تھی؟ وہی آ گئی تھی نا، وہی نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ کس لیے آیا۔ تو کہنے لگا وہ میٹنگ تو صرف مجھے اور صفوان کو پتہ تھا، کسی اور کو پتہ نہیں تھی۔ اس میٹنگ کو اگر کوئی تیسرا جانتا تھا تو وہ اللہ ہے، تو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی، اور وہ کافر بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا۔ کہنے لگے بڑا افسوس ہوا، میں نے ایسی غلط ارادہ لے کر آیا تھا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اور آپ علیہ السلام نے معاف بھی فرمایا اور کہا اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے، اسے جانے دیں۔ جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے اب دل نہیں چاہتا جانے کو، مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں، اب دل نہیں چاہتا۔ پھر ایسا کلمہ پڑھا، پھر قرآن یاد کرتا تھا، پھر یہاں سے گیا، پھر اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے ساری زندگی اس نے قربانیاں دیں، آخر میں شہید ہوا۔ تو یہ کیا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیجیے۔ برائی کا جواب، جب ہم گشت میں ہوتے ہیں نا، جب جماعت میں ہوتے ہیں تو ہمارا صبر آسمان پہ چڑھا ہوتا ہے، لیکن وہی بندہ جب دکاندار ہوتا ہے نا تو اس کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ دکان پہ آ کے ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ دعوت والا کام ہر جگہ ہے۔ ہم صرف گشت والے دن میں تبلیغ والے نہ ہوں، ہر وقت میں تبلیغ والے ہوں، ہر عمل میں تبلیغ والے ہوں، جب جا کر پھر لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا۔ آج دعوت بہت زیادہ ہو رہی، لیکن وعامل صالحہ یہ ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ برائی کا جواب برائی سے دے دیتے ہیں، بلکہ وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرا کہتا ہے یار تم تبلیغ والے ہو کیسا کر رہے ہو، وہ بدظن ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کا کام کرنے والے کو، اچھائی کا کام کرنے والے کو اپنے معیار کو اعلیٰ رکھنا چاہیے، گفتگو کا معیار بھی، کردار بھی، گفتار بھی، افکار بھی، لیل و نہار بھی۔ تو فرمایا کہ یہ صبر والوں کا کام ہے اور بڑے بخت والوں کا کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندہ اتنے اعمال کرتے ہوئے نا دل میں آ سکتا ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، میں کتنا نیک ہوں۔ تو قرآن نے فوراً کہا کہ اگر کوئی اس قسم کا وسوسہ آ جائے کہ تمہیں اپنے بارے میں خوشی ہونے لگے کہ تم کچھ بن گئے ہو، تو سمجھ لو کہ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی توفیق تھی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ نبی والا کام تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، خود تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اگلی آیت میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جائیے، پناہ مانگ لیجئے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیات تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی سامنے رکھیے۔ مکی دور ہے، جیسے درندوں کا جنگل ہوتا نا، ایسے وہ مکہ جنگل بنا ہوا تھا، خون خار درندوں کی طرح صحابہ کو اور حضور علیہ السلام کو دیکھا جا رہا تھا، اور جہاں جس کا بس چلتا تھا پٹائیاں لگ رہی تھی، حضرت بلال علیحدہ، خباب کی علیحدہ، دوسرے صحابہ کی علیحدہ، سمیہ کی علیحدہ، یاسر کی علیحدہ۔ اس حال میں کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، آپ بڑے پن کا ثبوت دیجئے، آپ برداشت کیجئے، آپ اسے اللہ کے لیے درگزر کر دیجئے۔ کہاں دشمن اور کہاں یہ صبر، اور اب تو مسلمان آپس کا معاملہ ہے، ہم لوگ اپنے بھائی کو برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے امت مسلمہ آج کل بے صبری کی مریض ہو چکی ہے۔ صبر آ جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ صبر کامیابی کا زینہ ہے، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، کسی بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ چھوٹا موٹا مسئلہ بن جائے، حوصلہ کریں، بے صبری مت دکھائیے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، آپ کی ایک بے صبری کا بول ساری زندگی کی اچھائیاں ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کسی معاملے کا مسئلہ ہو صبر کے ساتھ اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے۔